دنیا کے سب سے پرانے مذہب تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک ابتدا پر جانا پڑے گا کہ انسان یعنی کہ آپ اور میں، ہم سب کی اوریجنیشن اسٹارٹنگ کہاں سے ہوئی تھی. جب تک اس چیز کو آپ نہیں سمجھیں گے، جب تک یہ گتھی آپ نہیں سلجھائیں گے، تب تک یہ نہیں پتہ لگ سکتا کہ دنیا کا سب سے پرانا مذہب کون سا ہے اور دنیا کے اندر سب سے پہلا انسان کون تھا. اس کے بغیر تو یہ گتھی حل نہیں ہوگی. لیکن سب سے پہلے انسان تک پہنچنے کے لیے ایک اور گتھی کو سلجھانا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان میں پہلے مرد آیا تھا یا پہلے عورت تھی. مطلب کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جو اس زمین کے اوپر جو چلتے پھرتے ہیں انسان ہیں، ان کے اندر پہلے مرد بنا یا پہلے عورت بنی. اگر یہ گتھی نہیں سلجھائی جائے گی تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے انسان کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر انسان کے بغیر اس چیز کو دیکھا جائے تو ہم کس چیز کو دیکھ سکتے ہیں؟ اوریجنیشن میں آپ دیکھیں کہ پانی آپ کے سامنے پڑا ہو، ٹھیک ہے، وہ پڑا رہے گندا ہو جائے گندا ترین ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو اس پانی میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے پانی کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ مچھر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ مجھے بتائیں کہ وہ مچھر جو ہیں، جب وہ مچھر بن رہے ہوتے ہیں، جب وہ مچھر تیار ہو رہے ہوتے ہیں، تو پہلے مادہ مچھر بنتی ہے یا پہلے نر مچھر بنتا ہے؟ یعنی میل مچھر یا فیمیل مچھر، کون سی پہلے بنی؟ پانی کے اندر سے مچھر تخلیق ہو رہا ہے، مچھر کریٹ ہو رہا ہے، تو پانی مچھر میں تبدیل کیسے ہو گیا؟ آپ یہ تو آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتا ہے نا. ٹائم لیپس ویڈیو سرچ کریں یوٹیوب پر، ابھی آپ کو بہت ساری ٹائم لیپس ویڈیو مل جائیں گی. آپ دیکھیں کہ جب انڈا ہوتا ہے، انڈا ایک بحث ہوتی ہے کہ پہلے مرغی آئی ہے پہلے انڈا آیا. میں اس پہ نہیں جا رہا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو انڈا ہوتا ہے اس کو ٹائم لیپس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح اس انڈے کے اندر سے مرغی بھی نکلتی ہے، مرغا بھی نکلتا ہے. تو انڈا ہوتا ہے، اس انڈے کے اندر سے مرغی اور مرغا نکلتا ہے. مرغی بھی نکل سکتی ہے، مرغا بھی نکل سکتا ہے، لیکن اوریجنیشن کہاں ہوتی ہے؟ ایک انڈے کے اندر، ٹھیک ہے. لیکن انڈا ہونے کے لیے بھی مرغی کی ضرورت ہے. بات گھومی. اسی طرح اگر مرغی کی ضرورت ہے اور مرغی کے پیٹ میں انڈا ہوگا تو پھر مرغے کی بھی ضرورت ہے. تو پتہ لگا کہ مرغی ہونے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ مرغے کی ضرورت پڑے گی. تو مرغا کہاں سے آیا؟ اگر بغیر انڈے کے کوئی مرغی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی دنیا میں، تو انڈا، اس نے انڈا بھی نہیں دیا ہوگا، تو پھر مرغا کہاں سے آیا تھا؟ اور اگر مرغا نہیں تھا اور مرغی موجود تھی، تو پھر مرغا نہیں تھا تو مرغی کے پیٹ میں انڈا کہاں سے آ گیا؟ اٹس اے ویری سمپل، ناٹ سمپل، ویری کمپلیکیٹڈ ایشو. سو اس طرح مرغی، کتے، بلی، شیر، ہاتھی، گیدڑ، زرافہ اور کسی بھی قسم کے پرندے کو یا درندے کو جب ہم دیکھیں گے، غور کریں گے، تو ہمیں یہ بات پتہ لگے گی، ان کو دیکھ کر، ان کو آبزرو کر کے، کہ یار کچھ یہ اوریجنیٹ کہاں سے ہو رہا ہے ایکچولی، اور ان کی اسٹارٹنگ کدھر تھی. کیونکہ اسٹارٹنگ کے لیے ہمیں کوئی ماضی کی کتابیں کھنگالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کس نے ماضی کی کتاب، ماضی میں کون تھا؟ آپ تھے یا میں تھا؟ ہم دونوں نہیں تھے. تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں کتابوں میں کس نے کیا بونگیاں ماری ہیں، کیا لکھا ہے. ہم یہ دیکھیں گے 21ویں صدی میں کیا ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ریئل ورلڈ میں کیا ہوتا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس وہ جو کیا کہتے ہیں، طوطے کے بچے تھے. میں چاہ رہا تھا کہ ان کو ہاتھ میں رکھ کے ویڈیو بناؤں، لیکن وہ بچوں نے اپنے بچے لے گئے. تو میں نے سوچا چلو ایسے ہی بنا لیتا ہوں اس ٹاپک کے اوپر، ورنہ میں اس کو دکھا کے بتاتا. بہرحال جو طوطے تھے چھوٹے سے تھے، گوشت پوشت، ان کے پنجے اور ان کی چونچ بنی ہوئی. لیکن سوال یہ تھا کہ وہ نکلے کہاں سے؟ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کے آئے. ان کی ماں کے اندر بچہ کہاں سے آ گیا؟ اگر ان کا باپ نہیں تھا تو باپ ہوگا تو ماں کے ساتھ سیکشول پروسیجر ہوگا تو بچے پیدا ہوں گے. اس کا مطلب کہ فیمیل کا ہونا ضروری ہے بچوں کی پیدائش کے لیے، بچوں کی پیدائش کے لیے فیمیل کا ہونا ضروری ہے. لیکن فیمیل کے تھرو بچے پیدا ہونے کے لیے میل کا ہونا ضروری ہے. تو جب میل فیمیل کو سپورٹ دیتا ہے سیکشول، تو بچے جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسٹارٹنگ مرد سے ہوئی، لیکن مرد کی اسٹارٹنگ کہاں ہوئی؟ ہاؤ ٹو نو. یہی فلسفہ اب ہم انسانوں پہ بھی اپلائی کریں گے. لیکن ایک بات کہ جب ہم ان جانوروں کو دیکھتے ہیں اور پرندوں کو دیکھتے ہیں تو ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے فطرت پہ غور کر کے. قدرتی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو جس کیٹیگری سے بلونگ کرتا ہے اس کے بچے بھی وہی پیدا ہوتے ہیں. کبھی مثال کے طور پہ انسانوں کے عورت کے پیٹ کے اندر سے ہاتھی نکل کے نہیں آتا.
عورت کے پیٹ سے کتے کا بچہ نکل کے نہیں آتا, عورت کے پیٹ سے شاہین نکل کے نہیں آتا, عورت کے پیٹ سے زرافہ نکل کے نہیں آتا, عورت کے پیٹ سے انسان کا ہی بچہ آتا ہے, کیونکہ عورت انسان ہے تو انسان سے انسان نکل رہا ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ شاہین کے اندر سے شاہین ہی نکل رہے ہوں گے, کتے کے اندر سے کتے نکل رہے ہوں گے, بلی کے اندر سے بلیاں نکل رہی ہوں گی. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہے؟ یہی آپ کو قانون نظر آ رہا ہوگا. تو مچھر مچھر, بلی بلی, کتے کتے. اس کا مطلب جس کیٹیگری کو بھی آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر جانداروں میں, اس کی ابتدا اسی کی اصل سے ہو رہی ہے. انسانوں سے انسان پیدا ہوتے ہیں, جانوروں سے جانور پیدا ہوتے ہیں, مطلب سارے جاندار ہیں. تو ایکچولی جو انسان ہے وہ انسانوں کو جنریٹ کر رہا ہے, بلی بلی کو جنریٹ کر رہی ہے, کتا کتے کو جنریٹ کر رہا ہے, ہاتھی ہاتھی کو جنریٹ کر رہا ہے. یہاں تک تو کلیئر ہے نا؟ اب تو جب ہم انسانوں کے فلسفے پہ آتے ہیں واپس بیک ٹو دا پوائنٹ کہ سب سے پرانا دھرم کون سا ہے, سب سے پرانا ریلیجن کون سا ہے. دیکھیں ایک چیز پہلے آپ کو یہاں سمجھنی پڑے گی, بہت سارے لوگ اس کو نہیں سمجھتے کہ مذہب ہوتا ہے کیا ایکچولی. دیکھیں میں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤں, کچھ لوگ اس کو اچھا سمجھیں گے, اور میں الٹے ہاتھ سے کھانا کھاؤں, کچھ لوگ اس کو اچھا سمجھیں گے. اچھا میں سیدھے ہاتھ سے کھاؤں, کچھ لوگ اس کو برا سمجھیں گے, اور میں سیدھے الٹے ہاتھ سے کھاؤں, کچھ لوگ اس کو برا سمجھیں گے, اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں. اب یہ ان کی اپنی مینٹیلٹی پر ہے. تو دنیا میں ایک طبقہ ہوگا جو سیدھے ہاتھ سے کھانے کو اچھا سمجھے گا, اور ایک طبقہ ہوگا جو الٹے ہاتھ سے کھانے کو اچھا سمجھے گا, اور کچھ سیدھے ہاتھ سے برا سمجھیں گے اور الٹے ہاتھ سے برا سمجھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے مختلف کیٹیگریز ہوتی ہے. تو جس نے جو تھنکنگ بنا لی, جو سوچ بنا لی, وہی اس کا مذہب ہے. جیسے کہ ایک گروپ نے یہ سوچ بنائی کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے, تو یہ جس سوچ کو انہوں نے بنا لیا, اب اس سوچ پہ مشتمل جتنے بھی لوگوں کا گروپ ہوگا وہ ایک مذہب انہوں نے بنا لیا. یہ وہ مذہب ہے جو خدا کا انکار کرتا ہے. جسٹ لائک یو کین کال دیٹ ایتھزم. اسی طرح ایک وہ مذہب ہو گیا جس پہ لوگوں نے اس بات پہ اتفاق کر لیا کہ سورج خدا ہے, تو وہ سورج کے پجاری ہو گئے, وہ ان کی تھنکنگ پہ آ گیا. ایک وہ طبقہ ہو گیا جس نے, میں آؤں گا اس طرف اوریجنیشن پہ, ایک طبقہ ہو گیا جس نے جانوروں کو خدا بنا لیا. تو انہوں نے اس تھنکنگ کے گروپ جب ملے, انہوں نے اس چیز کی پرستش پوجا پاٹ شروع کر دی. تو جب جو بھی شخص, چاہے اب وہ جانوروں کو بھی خدا بنا رہا ہے, کتوں کو بھی خدا بنا رہا ہے, پرندوں کو بھی خدا بنا رہا ہے, سورج چاند کو بھی خدا بنا رہا ہے, اور ان کو مجموعی طور پہ سب کو ہی خدا بنا کے پوجا کر رہا ہے, تو وہ ایک اور نیا. تو جیسے جیسے مختلف سوچیں بدلتی جائیں گی, چاہے خدا کے معاملے میں ہو چاہے انسانوں کے بارے میں ہو, یہ سب کی سب سوچوں کے ساتھ مختلف کیا ہو جائے گا, پھر وہ مذہب بنتے جا رہے ہیں. اور جتنے زیادہ مذہب بنتے آ رہے ہیں, وہ کیوں بنتے آ رہے ہیں؟ کیونکہ جتنے زیادہ انسان ہوں گے اتنی زیادہ ڈفرینٹ تھنکنگ ہوگی, اور جتنی ڈفرینٹ تھنکنگ ہوگی اتنے زیادہ مذہب جنریٹ ہوں گے. سو اب کوئی اس کو مذہب بولے یا نہ بولے, لیکن اگر اس نے اتفاق نہیں کیا دوسرے کے ساتھ, اور اختلاف کیا, کانفلکٹ کیا, اور وہ بھی اس بنیاد پہ کیا کہ اس کے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں ہے, کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے, کوئی اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں, بلکہ بس وہ اس نے خیال میں ایک بات سوچی اور مار دی سامنے. مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں, اگر میں یہ کہوں کہ میرے پیچھے 5 خدا کھڑے ہیں, تو کیا آپ مانیں گے؟ آپ ایک بھی نہیں مانیں گے, کیونکہ آپ کو میرے پیچھے ایک خدا بھی نظر نہیں آ رہا. اور میں دنیا کے انسانوں کو اگر یہ بولوں کہ بھائی اس کائنات میں 500 خدا ہیں, اور اگر وہ مان لیں میری بات, تو وہ دنیا کے سب سے بڑے احمق ہوں گے, کیونکہ انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے ایک کو بھی نہیں دیکھا, اور نہ میں نے کسی ایک کو دکھایا. تو 500 کا اگر میں بات کروں تو 500 کو بلیو کرنے والے بے وقوف ہوئے. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ دنیا پہ دیکھ لیں تو کیا ہوا, وہی چیز کہ جیسے جیسے لوگوں نے تھنکنگز بدلی, جیسے جیسے تھنکنگ چینج کی, انہوں نے اسی تھنکنگ کو آگے اپلائی کیا, آگے بتانا شروع کیا. کوئی پبلک اسپیکر بن گیا, کوئی رائٹر بن کے شروع ہو گیا, کیونکہ انسان یا تو لکھتا ہے یا منہ سے بولتا ہے, دو طریقوں سے وہ اسپیچ کرتا ہے. ورنہ پھر اگر گونگا ہے اور گونگا ہے تو وہ اشاروں سے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ سو کمیونیکیشن وہ کس طرح کر رہا ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ سمجھنے والے بھی لوگوں کا گروپ ایک ہوتا ہے. وہ اپنی لینگویج میں بات کرتے ہیں. جیسے طوطا اگر یہاں آ کے بیٹھ کے بولنا شروع, طوطے کو چھوڑے, شاہین آوازیں نکالنا شروع کر دے, تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. شاہین کی آواز کو شاہین ہی سمجھیں گے. سو میری کمیونیکیشن جو جس لینگویج میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس لینگویج کو جانتا ہے. اگر آپ یہ لینگویج سمجھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں. ادروائز کوئی چائنیز میری آواز کو سن رہا ہوگا تو اسے لگے گا اس کو کچھ پلے نہیں پڑنے والا. اگر میں یا آپ چائنیز کو, فرانس کو, فرانسیسی کو, جاپنیز کو سن لیں تو ہمارے لیے وہ نان ایگزسٹنس ہی نہیں رکھے گی اس کی کوئی بھی بات. 0 × 0 کیا بول رہا بھائی, چلٹ.
سوائے اس کے کوئی ویژول ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہو، جیسے موویاں چلتی ہیں، فلمیں چلتی ہیں، کارٹونس چلتے ہیں، تو انسان اس میں ویژول چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے، پلے کچھ نہیں پڑنا، ٹھیک ہے. اس لیے انگلش کی ہالی ووڈ موویز کو بہت سارے لوگ جب پاکستان انڈیا والے دیکھتے ہیں تو وہ والی سائڈ کے لوگ ہندی ورژن دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ پلے کچھ پڑتا ہے کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں، ورنہ بہت کچھ تو سر سے گزرتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ سمجھنا. تو جب سمجھنا ہوتا ہے تو انسان مادری زبان میں آ جاتا ہے، جس میں وہ جس جگہ، علاقے میں، شہر میں، قصبے میں پیدا ہو. لیکن ان اختلافات کے باوجود کہ یہ والا جو اختلاف ہے کہ کوئی انڈیا میں پیدا ہوتا ہے، پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، امریکہ میں پیدا ہوتا ہے، گاؤں میں پیدا ہوتا ہے، قصبے میں پیدا ہو جاتا ہے، دیہات میں پیدا ہوتا ہے، شہر میں پیدا ہوتا ہے، محل میں پیدا ہوتا ہے، فقیر کی وہ جو جھونپڑی میں پیدا ہوتا ہے، کہیں بھی پیدا ہو، چاہے سڑک کے کنارے ہو جائے یا اسپتال کے کمرے میں پیدا ہو، انسان ہی ہوتا ہے. انسان کے اندر سے انسان ہی آتا ہے. یہ کلیئر ہو گیا. اب آئیں واپس بیک ٹو اوریجنل. تو آپ جب ماضی پہ نہیں جائیں گے اور آپ اسی پوائنٹ پہ اسٹک رہیں گے میل اور فیمیل پر، تو یہیں سے فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا فوراً. کیا؟ کہ جب میل ہوگا تو فیمیل عورت کے اندر سے بچے آئیں گے، اگر میل نہیں ہوگا تو فیمیل عورت کے اندر سے بچے نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ سیکشل پروسیجر نہیں ہوا. لیکن اگر عورت کے اندر سے بچے آ رہے ہیں اور ہمیں دنیا میں دکھ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ کوئی نہ کوئی میل ہوگا، چاہے وہ ایک تھے یا دو تھے، تین تھے، ہم اس پہ نہیں جا رہے، لیکن میل تھا. اچھا فرض کر لیں کہ فیمیل نہیں تھے، دنیا میں کوئی فیمیل نہیں ہے، صرف میل ہے. اب اس میل کے بچے ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. وہ کچھ بھی کر لے، الٹا سیدھا کام کر لے، ضائع ہی کرنا اس نے اپنے سیمنس کو، بچے جنریٹ نہیں کر سکتا. وہ بنا کے کہاں بنائے گا؟ وہ جو ریکوائرمنٹ ہے، جو اس کے لیے جگہ چاہیے، وہ وومن کا ووم ہے، ووم پیٹ، عورت کے پیٹ میں ایک اسپیشل قسم کے پورا سسٹم ہوتا ہے. اس کے اندر جب وہ سیمنس کے ڈراپ قطرے پہنچتے ہیں پھر وہ تیار ہوتے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے، پھر وہ تبدیل ہوتے ہیں، پھر وہ لوتھڑا خون اور سب کچھ بن کے پھر وہ انسانی شکل کے اندر تیار ہو رہا ہوتا ہے. وہ بھی پھر وہ وہاں پہ ہوتا ہے بغیر سانس کی دنیا، پھر پتہ نہیں کیا کچھ، پھر وہ جا کے اس میں سب کچھ نمودار ہوتا ہے، ہڈیاں آ رہی ہیں، کھال آ رہی ہیں، آنکھیں بن رہی ہیں، کیسے ہو رہی ہیں، اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاتے. لیکن ایسا سب کچھ ہوتا ہے، ایک ڈیوریشن ہوتی ہے، ایک ٹائم ڈیوریشن. دنیا کے ڈاکٹرز جانتے ہیں جی ہاں جی اس ڈیوریشن پہ آ کے پھر وہ باہر آتا ہے. یا تو پیٹ کاٹتے ہیں ڈاکٹرز، یا پھر وہ نارمل ڈیلیوری جس کو کہا جاتا ہے. اب سیزیرین ہو، نارمل ڈیلیوری ہو، یہ ہو، فلانا ہو، ہمیں یہ بات پتہ لگ گئی کہ بھائی میل فیمیل کا فلسفہ تو اتنا ہی ہے، لیکن میل پہلے تھا یا فیمیل پہلے تھی؟ یہاں پر آپ کو جیسے ہی سولو کریں گے آپ کو مذہب پتہ لگ جائے گا کہ دنیا کا سب سے پرانا مذہب کون سا. اور جب آپ کو دنیا کا سب سے پرانا مذہب پتہ لگے گا، یہیں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہی اصل مذہب ہے، یہی اصل طریقہ، یہی اصل دین ہے، یہی اصل سب کچھ ہے. باقی سب کچھ جو آیا وہ بعد کے انسانوں نے اپنی تھنکنگ سے، اپنی ڈفرینٹ تھنکنگ کی وجہ سے بنایا. تو اس کے بعد آپ تمام باطل مذاہب سے، باطل خداؤں سے، باطل خیالات سے، باطل فلسفوں سے نجات حاصل کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک ہے میرے ساتھ ہے آپ ہیں؟ آگے چلیں انشاءاللہ. آگے آپ کو تھوڑا کلیئر کرتا ہوں. اب میرے انشاءاللہ سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ میں تو مسلم ہی ہوں، لیکن میں آپ کو فلسفہ نیوٹرل وے میں ہی لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں اس بات کو. میں ایز اے ٹیچر سمجھا رہا ہوں. دیکھیں جی، میرے سامنے اس دنیا کے اندر جو بچے پیدا ہوتے ہوئے نظر آئے، سامنے آنے کے بعد مجھے ایک بات پتہ ہے کہ کوئی بھی بچہ چھوٹا سا ماں کے پیٹ سے وہ نکل کے آ جاتا ہے، اتنا سا ہوتا ہے وہ چھوٹا سا، ٹھیک ہے. آپ نے اسپتالوں میں دیکھا ہو یا گھروں میں دیکھا ہو، اپنی ممی پاپا تایا چاچا ممانی کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے، تو آپ کو پتہ ہوگا وہ جو ایک دن کا جو بچہ ہوتا ہے، ایک دن، 2 دن، 3 دن چلیں، زیادہ سے زیادہ ہفتہ 2 ہفتہ بھی کر لیں، ٹھیک ہے، اور ایکسپینڈ کر لیں 30 دن کر لیں، مہینہ کر لیتے ہیں پورا، اتنی بھی ڈیوریشن لے لیں 1 مہینہ. یہ نہیں ہے ہوتا کہ وہ چھوٹا سا بچہ منیمم 1 ڈے والا، میکسیمم رکھ لیں 30 دن والا، کہ وہ یہ بتائے کہ وہ کس خدا کا پجاری ہے، یا وہ کسی ایک یا بہت سارے خداؤں کا نام کی تسبیح کرنا شروع کر دے. مثال کے طور پہ جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو مسلمان ہوتے ہیں اگر انہیں تسبیح کرنی ہو کسی خدا کے نام کی تو وہ صرف وہ اللہ کے نام کی تسبیح شروع کر دیں گے. تسبیح کرنا کیا کہ جی اللہ 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 اللہ, ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں ہندوؤں کے اندر تو ہندوؤں کے اندر جب وہ نام پکارنا شروع کریں گے تو وہ مختلف, چونکہ مختلف خداؤں کے وہ کہتے ہیں پرچار کرتے ہیں, تو وہ مختلف خداؤں کے ناموں کا
تسبیح کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی ہندو یہ کہے گا رام 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 رام, آگے آگے پیچھے اور لگاتے تو جے شری رام جے شری رام جے شری رام, وہ یہ کر رہا ہوگا. کوئی اور دوسرا کا وہ کہے گا کرشنا 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 کرشنا, ٹھیک ہے. یہ کون؟ وہ جو گروپ ہے. اسی طرح کرسچنز جو ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ جیزس 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 جیزس. آپ یہودیوں پہ چلے آئیں گے وہ یاوے 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 یاوے, ٹھیک ہے. سو پتہ لگا کہ دنیا کے اندر یہ جو انسان جب بڑے بولنا جب شروع کر دیتے ہیں, بچوں کی بات ابھی نومولود کی نہیں کر رہا پیدائشی, جو بڑے ہو جاتے ہیں, جب وہ اسپیکنگ ایبلٹی میں آتے ہیں, جب وہ الفاظوں کو ادا کرنا شروع کرتے ہیں, بچہ کتنی ایج پہ آگے بولتا ہے, اسے بچپن سے اس کے ماں باپ ٹرین کرتے ہیں. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو 1 سال 2 سال 3 سال, کچھ کے تو 5 سال تک وہ پریشان ہوتے پھر رہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہمارا بچہ بات ہی نہیں کر رہا, اتنے سال کا ہو گیا ہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. تو سوچیں ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے. یہ بڑے ہونے کے بعد وہ بچے کیوں بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس لیے کیونکہ ان کے گھروں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ جس دھرم کو مانتے ہیں, وہ جس خدا کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ کوئی ہاتھ جوڑ کے تصویروں کے آگے کھڑا ہے, کوئی مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے, کوئی ٹوپی لگا کے کچھ کر رہا ہے, کوئی بت رکھ کے کوئی کچھ کر رہا ہے, تو وہ جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہی ان کے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے والدین کو کہ ہمارے امی ایسے کرتی ہیں, ہمارے ابو ایسے کرتے ہیں. اور اگر ابو کسی اور مذہب کے اور امی کسی اور مذہب کی ہوں تو بچہ کنفیوژن میں رہتا ہے کہ ابو ٹھیک کر رہے ہیں یا امی ٹھیک کر رہی ہیں, یا بچہ سوچتا ہے کہ دونوں ہی غلط ہیں سالے, نہ اس کو پتہ ہے نہ اس کو پتہ, نہ یہ اس کو ٹھیک کر پا رہا نہ یہ اس کو ٹھیک کر پا رہی ہے, وہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں کتے بلیوں کی طرح. بچے کی ڈپریشن, نفسیاتی مسائل اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ کنفیوژن میں ہوتا ہے. پھر ماں باپ وہی والدین بچے پہ چیختے ہیں, چلاتے ہیں, مارتے ہیں, دھاڑتے ہیں. بچہ اگر کہتا ہے کہہ دے کہ میں نے نہیں کرنا یہ سب کچھ جو آپ لوگ کر رہے ہیں کیونکہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا, تو بچے کو پیٹتے ہیں کہ تو وہ کیوں نہیں کر رہا جو ہم کر رہے ہیں. اچھا اگر باپ کا روب چلتا ہو تو ماں بھی پٹتی ہے پھر باپ کے ہاتھوں, ٹھیک ہے, بچے کی. پھر ماں بھی ڈپریشن میں جاتی ہے اور پھر ماں اپنے ڈپریشن میں بچے کو مارتی ہے اور اس کو گالیاں دیتی ہے, تو بچہ بھی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو باپ ٹرانسفر کرتا ہے ادھر سے غصہ اپنا عورت میں, بیوی میں, اور بیوی ٹرانسفر کرتی ہے بچوں میں. اگر بیوی زیادہ کڑا لڑاکا ہو فلانا اور میاں تھوڑا بزدل ہو ڈرپوک ہو تو بیوی پھر اپنا ڈپریشن نکالتی ہے اپنے میاں کے اوپر. اگر بیوی اسٹیٹس والی ہو فلانی اور میاں بیچارہ غریب ہو اور تھوڑا کم ہو لیول ہو تو بیوی اپنے اسٹیٹس مرتبہ کے غرور میں میاں کی بجا دیتی ہے, وہ اس کی بھی بجاتی ہے, پھر وہ بچوں کی بھی بجاتی ہے. تو اس طرح سے پورا گھر کا بیڑا غرق وہ کرتی ہے. اب یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ گھروں کے اندر بھی فساد کیسے ہوتے ہیں اور گھروں میں مذہب میں کیسے لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور گھروں کے اندر بچے کیوں تباہ ہو جاتے ہیں ڈپریشن سے اور انگزائٹی سے اور بہت کچھ اسٹریس ان کا دماغ میں ہوتا ہے. سو جناب, جس گھر کے اندر جس کی پوجا کی جائے گی, جس مذہب کو فالو کیا جاتا ہے, وہ زبردستی بچوں پہ تھوپ دیا جاتا ہے. جس خدا کی پوجا کی جاتی ہے وہی خدا کا نام بچوں میں زبردستی تھوپ دیا جاتا ہے. اب فورس کیا جاتا ہے اس بچے کو کہ تو یہی پڑھ, یہی سیکھ اور اسی کا تسبیح کر, اسی کا پرچار کر جو ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح سے بچوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے, برین واش کیا جاتا ہے. اور وہ بچے جو نومولود بچے ہوتے ہیں جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور بولنا شروع کرتے ہیں, کیونکہ بہت کچھ وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں کانوں میں, بول بے شک نہیں سکتے, لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں اس طرح آہستہ آہستہ وہ بچے وہ شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب بچوں کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کیوریوسٹی, تجسس, بچے سوالات بہت کرتے ہیں, تو جب بچے سوال کرتے ہیں پھر پٹتے ہیں, ٹھیک ہے, بچے پھر پٹتے ہیں اپنے والدین سے, کیوں تو نے یہ سوال کیوں کیا. بچہ پوچھے کہ ابو آپ پتھر کے آگے کیوں کھڑے ہوئے ہیں, اور پتھر کیا کرتا ہے, پتھر تو کھانا بھی نہیں کھا رہا, پتھر تو ہل بھی نہیں رہا, یہ کیسے مدد کرے گا آپ کی, یہ ہماری مدد کیسے کرے. بدتمیز, دیکھ تب شڑپ, یہ ہمارے خدا ہے, یہ ہمارے فلانا ہے, تجھے پتہ نہیں ہے, تو ابھی بچہ ہے, تو اپنے باپ سے بحث کرنے چلا ہے. ابے تو کیا پدی کا شوروا, ابے اب 40 سال ہم نے گزار دیے, 50 سال گزارے, تو سال آج 2 سال کا, 5 سال کا, 10 سال کا ہم سے بحث کرتا ہے, ہمارے باپ داداؤں پہ بحث کرتا ہے, ہمارے باپ داداؤں کے دین کو برا کہتا ہے, ہمارے خداؤں پہ اعتراض کرتا ہے. اس طرح سے بچے کی اور پٹائی لگ جاتی ہے. بچہ تجسس کیا تو پھر کبھی پوچھتا ہے, پھر پٹتا ہے, پھر کبھی پوچھتا ہے, پھر پٹتا ہے. بچہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے, ضدی ہو جاتا ہے, باغی ہو جاتا ہے اور سوچ لیتا ہے بیٹا ابا جی ابھی تو تم کر لو, بڑا ہو جاؤں پھر تمہیں بتاؤں گا میں, ٹھیک ہے. اسی طرح ماں بھی پیٹتی ہے, باپ بھی پیٹتا ہے, کچھ نہیں, پھر رشتہ دار پیٹتے ہیں, پھر ممی ماما تایا دادا نانی وہ بھی پیٹتے ہیں, ڈانٹتے ہیں اگر وہ بچہ سوال کر لے, ٹھیک ہے. اس طرح سوالات پر پابندی لگائی جاتی ہے اور سوالات پہ پابندی لگانے کی وجہ سے بچوں کو بدزن کر دیا جاتا ہے. پھر وہ بچے جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور پھر اس طرح سے سوشل میڈیا پہ شروع یوٹیوب چینل بنتے ہیں, ویڈیوز بنتی ہیں اور لوگ کمنٹس پہ گالیاں دیتے ہیں, ایک دوسرے کو خون خرابہ کر رہے ہوتے ہیں, مار دھاڑ کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر وہ فزیکل ورلڈ میں آ جائیں تو فزیکل ورلڈ میں ٹارچر شروع کر دیتے ہیں. وہ گلی کے اندر اگر ان کو کوئی اپنے سے مختلف مذہب والا مل جائے تو اس کو مار دیتے ہیں, وہ اس کو مار دیتے ہیں, وہ اس کو مار دیتے ہیں. اس طرح سے پھر وہ اگر گینگ بنا لیں اور اس گینگ کو وہ کوئی نام دے دیں اور گورنمنٹ لیول پہ چلے جائیں تو وہ کوئی گینگ فوجی بن جاتا ہے گینگ,
کوئی گینگ پولیس بن جاتا ہے, کوئی گینگ اگر نام نہ رکھے تو وہ ڈکیت کا, چوروں کا یا فلانے کا بن جاتا ہے. اس طرح سے پھر یہ گلی کی سطح سے لے کے اسٹریٹ فائٹنگ, ویڈیو گیم کھیلا نا اسٹریٹ فائٹر, ہدوکن یہ اسٹریٹ فائٹر سے بڑھ کر ٹیکن ہو جاتا ہے, ٹیکن سے کنگ آف فائٹر سے پڑھتے پڑھتے یہ عالمی لیول کا وہ ٹیکن کا ٹیک کا ٹورنامنٹ, اور وہ ڈوٹا ٹورنامنٹ, ورلڈ آف وار پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا ہے, پب جی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر وہ ورلڈ لیول پر جو ہے نا وہ ملک سے ملک کی لڑائی ہوتی ہے, پھر فوج کی فوج سے لڑائی ہوتی ہے, پھر وہ سائنسدانوں کی سائنسدانوں سے لڑائی ہوتی ہے, اور ایٹمی میزائل والوں کی ایٹمی میزائل والوں سے لڑائی ہوتی ہے. اس طرح دنیا میں تباہی ہوتی ہے, اور وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. آ گیا بات, ابھی سوال وہی ہے, لیکن اس گتھی کو گھماتا ہوا جو میں آیا ہوں آپ کو یہ بھی پتہ لگے گا کہ ایکچولی اس کی وجہ سے فساد بھی کتنا ہو رہا ہے. حالانکہ بات کو اتنی بڑی نہیں تھی. تو یہ جب بچے آتے ہیں انٹرینڈ بچے, جب ماں کے پیٹ سے نکل کے آ جاتے ہیں, تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا یہ بچے جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, 1 دن کے, 2 دن کے, 5 دن کے, تو تب یہ کس مذہب پر ہوتا ہے. بس ختم ہو گئی بات. اور مذہب میں نے بتایا کہ جس کی جو تھنکنگ ہے بس وہی مذہب ہے. اگر تو اس کائنات میں کوئی خدا ہے اور وہ بچوں کو بنا رہا ہے عورتوں کے پیٹ کے اندر, تو وہ یقیناً اپنی مرضی چلائے گا. ٹھیک ہے, وہ اپنی مرضی کی تصویر بنائے گا, اپنی مرضی کے ہاتھ پیر بنائے گا, اپنی مرضی کا رنگ بھرے گا, اپنی مرضی کا, کیونکہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے, ایک آرٹسٹ کے ہاتھ میں جب پین, کلر, پینسل یہ سب کچھ آ جاتا ہے, وہ اپنی مرضی کی تصویر بناتا ہے, اور وہ دخل اندازی پسند نہیں کرتا کسی کی, اس کی اپنی اتھارٹی ہوتی ہے. ایک آرٹسٹ اپنی مرضی کی تصویریں ہی بناتا ہے, ایک ویڈیو ایڈیٹر اپنی مرضی کی ویڈیو اینیمیشن ہی بناتا ہے, ایک رائٹر اپنی مرضی کے مضامین ہی لکھتا ہے, اگر وہ کسی خوف کا شکار نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے. کلیئر بات ہے, سمپل سی بات ہے, انڈرسٹوڈ بات ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. فلم بنانے والا فلم بجٹ کے اندر جو اپنی مرضی کے ایکٹرز کو ہائر کرتا ہے, بجٹ لگاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اور پھر وہ اپنی مرضی کی فلم بناتا ہے, بعد میں ہٹ ہوتی ہی نہیں ہوتی, وہ تو بات کی بات ہے. تو اگر اس کائنات میں خدا ہے اور وہ بچوں کو بنا رہا ہے ان کی ماؤں کے پیٹ میں, تو وہ خدا ان بچوں کو اپنی مرضی سے بنائے گا, اپنی مرضی سے ٹرین کرے گا, اور اپنی مرضی سے اپنے ہی طریقے کے مطابق جو اس خدا کے پسندیدہ طریقے ہیں, نیچرل طریقے جو وہ چاہتا ہے, اسی پر بنا کے فطرت پر, نیچرل ریلیجن پہ نکالے گا بات. اور اگر وہ خدا ہے تو وہ پیدائشی نومولود بچے یقینی طور پہ اس کا نام بھی جانتے ہوں گے 100%. کیوں؟ بڑی سمپل سا کامن سینس کی بات بتاتا ہوں. جب ایک شخص ایک روبوٹ بناتا ہے, اس میں جو وہ چپ ڈالتا ہے اور جو وہ میموری اس میں فیڈ کرتا ہے, جب اس کے اندر جو ہارڈ ڈسک لگاتا ہے, جو کچھ بھی ڈیٹا اس میں فیڈ کرتا ہے, بائی ڈیفالٹ وہ جو روبوٹ ہوتا ہے وہ سب جانتا ہے. بعد میں وہ ٹریننگ حاصل کر سکتا ہے, سیکھ سکتا ہے. جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے AI کے جو بوٹس ہیں, ان کے اندر جو کچھ انسانوں نے فیڈ کیا, جس طرح ان کو تیار کیا, وہ ایز اے ہیومن فارم, اگر روبوٹ کی جو فارم میں ہوتے ہیں, ناٹ ایکچولی ہیومن, مشینیں ہوتی ہیں, ان میں جو فیڈ ہے وہ تو جانتے ہیں, وہ تو وہ بولیں گے, اس طرح وہ ریئیکٹ اور بیہیو بھی کریں گے. لیکن بعد میں ان میں یہ ایبلٹی بھی ڈال دی جاتی ہے کچھ کہ وہ لرننگ بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر مزید اپ گریڈ کیا جاتا ہے, انسان خود کو اپ گریڈ کر لیتا ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں ڈیفالٹ. تو جب وہ نومولود بچے جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آ رہے ہوتے ہیں, تو جس نے ان کی وہ مشین بنائی ہے, ہیومن باڈی تیار کی ہے ماں کے پیٹ میں, کیا اس نے ان کے اندر ایسی کوئی چپ فیڈ کی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے اس بنانے والے کا نام جانتے ہیں؟ یا جانتے ہیں تو کیسے پتہ لگے کہ وہ جانتے ہیں؟ یہ اس بچے کی گواہی سے, اس کے منہ سے ہمیں پتہ لگنا چاہیے, اور بڑے انسانوں سے نہیں, مجھ سے نہیں, آپ سے بھی نہیں. جب آپ سے اور مجھ سے نہیں, اس کا مطلب پھر ان نومولود چھوٹے چھوٹے بچوں سے ہی پتہ لگنا چاہیے. اور جس خدا کا نام ان کے اندر فیڈنگ ہوئی بھی ہوگی ان کی میموری میں, تو وہ اسی کا نام بولیں گے, کسی اور کا نہیں بولیں گے بائی ڈیفالٹ. ٹھیک ہے, سو کیا ایسا ہوا ہے اس دنیا کے اندر 21ویں صدی کے اندر؟ اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا, ریسرچ کرنی پڑے گی بچوں پر, چھوٹے چھوٹے بچوں پر. ریسرچ کیا ہوگی؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا, بچوں سے ملنا پڑے گا, چھوٹے چھوٹے بچوں سے ملنا پڑے گا, یعنی کہ ان کے والدین سے ملنا پڑے گا, ہاسپٹل جانا پڑے گا, گھروں میں جانا پڑے گا, جہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں وہاں جا کے دیکھنا پڑے گا. ان بچوں کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کسی خدا کا نام بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے, آر دے اسپیکنگ دا نیم آف اینی گاڈ اور ناٹ. کیونکہ اگر خدا ہے اور اس نے بچوں کو بنایا تو وہ ایسا کرے گا کہ ان بچوں میں فیڈ کریں اور وہ بچے اس کا نام پکاریں, اس کے نام کی تسبیح کریں. کیونکہ پھر وہ اپنے نام کی تسبیح کروائے گا. اپنے جیسے کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے, جب وہ لیٹر لکھتا ہے نا, تو وہ کسی کو بھیجا جاتا ہے تو اس پہ شاہی مہر لگائی جاتی ہے, پتہ لگتا ہے لیٹر اس بادشاہ کا طرف سے بھیجا گیا ہے, تب دوسری جگہ پہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے, ورنہ لیٹر بھی پھینک دیا جاتا ہے. اگر کسی انسان کا ID کارڈ ہوتا ہے, اس میں بھی
اسٹیمپ سائن سگنیچر سب کچھ گورنمنٹ لیول پر باقاعدہ آفیشیل طور پر لگائی جاتی ہے، ورنہ آئی ڈی کارڈ بھی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. یہ نارمل چیزیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ایک خدا ہو پوری کائنات کا، تو وہ انسان کے اندر سے، عورت کے اندر سے انسان نکال رہا ہو، پرندے نکال رہا ہو پرندوں میں سے، کیڑے نکال رہا ہو کیڑوں میں سے، جانور نکال رہا ہو جانور، یہ کتے بلیوں میں سے وہ نکال رہا ہو، تو ان میں سے جب وہ نکالتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کو نہیں جانتے جس نے ان کو بنایا؟ یہ ناممکن ہے. میں نہیں مانتا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی بنانے والا اور اس نے اپنے نام کی فیڈنگ ان میں نہ کی ہو. یا یہ بھی ممکن ہے کہ جس نے ان کو بنایا اسے ان پہ اتنا کنٹرول حاصل ہو، اتنا پاور اس کے پاس ہو کہ جب وہ چاہے جہاں چاہے اپنی جس کریچر سے چاہے، کیونکہ اگر وہ خدا ہے اور اس نے پوری کائنات کے کریچرز بنائے ہیں، بادل بھی بنائے ہیں، سمندر بھی بنایا ہے، درخت بھی بنائے، چیل بھی بنائی، کوا بھی بنایا، کتا بھی بنایا، انسان بھی بنایا، تو وہ اس پہ پھر اتنا پاور اس کے پاس ہونا چاہیے، کنٹرول اس کے پاس ہونا چاہیے. جسٹ لائک جس کے پاس اے سی کا ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، وہ بٹن دبا کے آن آف کر سکتا ہے، اے سی سوئچنگ کر سکتا ہے، فین ادھر ادھر کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے. تو جس نے یہ سب بنایا ہوگا، جس نے اس کو تھاما ہوا ہوگا، جو اس کو کنٹرول کر رہا ہوگا، دا سسٹم آف دا یونیورس، دا سسٹم آف دا نیچر، وہ جب چاہے جہاں چاہے اپنے سسٹم کی میکینک کو جب چاہے تبدیل کر سکنے پہ پوری پاور رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، کنٹرول رکھتا ہو. اور اگر نہیں رکھتا، وہ خدا کہلانے کے لائق نہیں، وہ خدا کے طور پہ پوجا کرنے کے بھی لائق نہیں، وہ خدا کے طور پہ ایکسیپٹ کیے جانے کے بھی لائق نہیں، اور میری نظر میں وہ خدا کہلانے کے بھی لائق نہیں. کیوں کہ اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو پھر وہ خدا کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے، پھر وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا ایسے کہ پوجا پاٹ کی جائے اور ورشپ کی جائے. کس بات کے لیے پھر وہ خدا ہے؟ اتنا کمزور جو یہ بھی نہ کر سکے. کیا ایسا ہوا نومولود بچوں کے تھرو؟ ہاں جی، ایسا 21ویں صدی میں ہوا. نومولود بچوں نے جہاں جہاں پر جن جن جگہوں پر انہوں نے جب نام پکارا، انہوں نے صرف ایک خدا کا نام پکارا، صرف ایک. اور ایک بچے نے نہیں پکارا، مختلف بچوں نے مختلف جگہوں پہ، مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں، مختلف گھرانوں میں اور مختلف قسم کے مذاہب کے گھرانوں میں جب بھی کسی خدا کا نام پکارا تو صرف ایک خدا کا نام پکارا. کیا آپ کو پتا ہے وہ کس خدا کا نام پکارا اس نے؟ اور ایک بچے نے کوئی تکے میں نہیں پکارا، کسی نے 5 سیکنڈ، کسی نے 10 سیکنڈ، کسی نے 20 سیکنڈ، کسی نے 30 سیکنڈ، کسی نے اس سے بھی زیادہ دیر تک ایک ہی خدا کا نام بولا. اور صرف بچوں نے بھی نہیں. اب آتے ہیں تھوڑی طرف اور، کتے کے پلوں نے بھی صرف ایک خدا کا نام پکارا، ایک ہی خدا کا نام بولا. 1 منٹ تک، 2 منٹ تک مسلسل کنٹینیوس وداؤٹ انٹرپشن ایک ہی خدا کا نام بولا. جنگل کے اندر شیروں نے ایک ہی خدا کا نام بولا، مرغیوں نے ایک ہی خدا کا نام بولا، گائے نے ایک ہی خدا کا نام بولا، بلیوں نے ایک ہی خدا کا نام بولا. وداؤٹ ٹریننگ، ود انٹرین بات کر رہا ہوں میں یہاں پر، نو ٹریننگ، نو ہیومن ٹریننگ انوالوڈ. اور جب انہوں نے ایسا کیا جہاں پر کیا، اور جس کے پاس اس وقت جو کچھ تھا، موبائل تھا، ہائی ایچ ڈی کا موبائل تھا یا لو ایچ ڈی کا موبائل تھا یا لو کوالٹی کا کیمرہ تھا، جو کچھ تھا اس نے گاؤں میں، شہر میں، دیہات میں، اسکول میں، کالج میں، موبائل ادھر ادھر، ہاسپٹل میں یا گھر میں، جہاں اس کے پاس جو تھا اس نے اس کی ویڈیو جس نے بنائی اور بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دی. اس کی وجہ سے دنیا کے اندر ملینز آف لوگوں نے دیکھ لیا، ملینز آف لوگوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کیسا ہوا. یعنی کہ میں آپ کو یہ بات نہیں کر رہا کہ میں بتا رہا ہوں تو آپ مانیں، ملینز آف لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کر لیا، اپنے کانوں سے سن لیا. لیکن ملینز آف لوگوں نے اپنی دل اور دماغ سے غور کر کے سوچا اور سمجھا نہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہی اصل خدا ہے اصل میں، اس لیے اسی خدا کی پوجا کرنی ہے اور یہی اصلی خدا ہے اور اسی کا مذہب سچا ہے. اور دنیا کا سب سے پرانا مذہب بھی یہی ہے، جو یہ سب کچھ جس خدا کا نام یہ لوگ پکار رہے ہیں، اسی خدا کا مذہب جو ہے وہ سب سے پرانا ہے اور اصلی ہے اور سچا ہے، اور یہی اکیلا واحد یکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا ایک واحد یکتا ہے اور صرف اس ایک کا ہی نام پکارا گیا، 2 نام نہیں پکارے گئے، 3 نام نہیں پکارے گئے، یعنی کہ 2 خدا، 3 خدا، 4 خداؤں کے نام نہیں. میں نے بتایا کہ جس کے پاس پاور کنٹرول ہوگا وہی اپنا نام بلوا سکے گا. یا اگر ماں کے پیٹ میں، عورت کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ 2 خدا بنا رہے ہیں تو پھر وہ دونوں اپنے اپنے بچوں سے اپنے اپنے نام بلوائیں گے. 3 خدا ہوں گے تو 3 قسم کی کتنے بچے ہوں گے پھر دنیا میں، تو وہ ہر خدا اپنے بچے، بنائے ہوئے بچے سے اپنا نام بلوائے گا، یا اس خدا کا بنایا ہوا بچہ جو اس کے اندر فیڈنگ ہے وہ پھر اس خدا کا نام بولے گا. نارملی بچے خدا کا نام نہیں بولتے، پیدائشی بچے. تو اس کا مطلب پھر جو ایسا ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میریکل ہو رہا ہے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو سائنس
اکارڈنگ ٹو سائنس یہ پاسبل نہیں ہے کہ درند پرند چرند نومولود بچے اور یہ نیچر کے کریچرز وغیرہ پر صرف ایک خدا کا نام ظاہر ہو جائے، آٹومیٹیکلی لکھا ہوا آ جائے، خود بخود ہی لکھا ہوا ہے، اور صرف ایک خدا کا، اور کسی خدا کا نام ہی نہ آئے، اور صرف ایک خدا کا نام ہی نیچر کی مخلوق بولنا شروع کر دے. نیچر سے مراد یہی نیوٹرل قسم کی مخلوق. تو اس کا مطلب یہ جو کچھ ہو رہا ہے میریکل ہو رہا ہے. سائنس کے مطابق تو ناممکن ہے ایسا ہونا. ایون if you look at this tree behind me, this is naturally written name of the one God. یہ بھی درخت ایسا نہیں تھا پہلے، ماضی میں ایسا نہیں تھا. یہ درخت ٹرانسفارم ہو گیا صرف ایک خدا کے نام میں ہی، اور اس کے بعد یہ درخت کسی اور خدا کے نام میں تبدیل نہیں ہوا. یعنی پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن جب یہ تبدیل ہوا خدا کے نام میں تو صرف ایک خدا کے نام میں تبدیل ہوا. اس کے بعد یہ کسی اور خدا کے نام میں تبدیل نہیں ہو سکا، اب تک نہیں ہو سکا. محمد ذیشان ارشد چینل پر اگر آپ بہت ساری ویڈیوز دیکھیں، اس کے حوالے سے میں نے چیلنجز دیے ہوئے. اب تو آپ اتنا سن چکے ہیں، سمجھ بھی گئے ہوں گے کچھ. آپ گوگل پہ جائیں اور لکھیں خداؤں کے نام، آپ دیکھیں پھر یہ کس خدا کے نام سے میچ کر رہا ہے. آپ نومولود بچوں کے منہ سے سنیں، شیر کے منہ سے سنیں، کتے کے منہ سے سنیں، گائے کے منہ سے سنیں، ذرا نام سنیں، آپ دیکھیں یہ سب کس کا نام پکار رہے ہیں. بات سیدھی سی ہے کہ یہ سب کے سب صرف اللہ کا نام پکار رہے ہیں، پکار چکے. اب سوال ہے کہ اللہ ہی کا نام کیوں پکارے، کسی اور خدا کا نام کیوں نہیں پکارے؟ وجہ یہ کہ جو بات شروع ہوئی تھی سب سے پرانے مذہب پر اور اوریجنیشن پر، اب میں آپ کو اس کا وہ گتھی بھی سالو کر دیتا ہوں کہ یہ سب جب اللہ کا نام پکارے تو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے اوریجنیشن کے حوالے سے، میل اور فیمیل کی اوریجنیشن کے حوالے سے کیا بتایا. کیا یہ گتھی سالو کی ہے؟ جب آپ اسلام کی تعلیمات پہ جائیں گے، کیونکہ ہر بچہ جب پیدا ہو رہا ہے تو جب وہ کسی خدا کا نام پکارتا ہے تو اللہ کا نام پکارتا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بچے کا جو دین ہوتا ہے، نیچرل ریلیجن، وہ اسلام ہوتا ہے. تو کیا پہلے انسان کا دین بھی اسلام تھا؟ تو پہلا انسان کیسے آیا تھا؟ پہلے عورت تھی یا پہلے مرد تھا؟ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ نے جو بتایا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کے اندر، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے جو خود بتایا اس تعلیمات کے مطابق، اس کی روشنی میں جو سمری آپ کو بتاتا ہوں خلاصہ آسان الفاظ میں، کہ اللہ نے مٹی کے تھرو پہلے آدم ایک پتلا بنایا، اس کا نام آدم رکھا، پھر اس کے اندر پھونک ماری تو وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا. اللہ نے اس انسان کو جنت دی، اس انسان کے لیے، اس انسان کی پسلی کے اندر سے، پسلی کے تھرو، پسلی کے ذریعے ایک عورت تیار کی، اس عورت کا نام ہوا رکھا، ان دونوں کو جنت دی. اس کے بعد آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی اور انہوں نے ایک درخت کے پاس چلے گئے جس سے اللہ نے منع کیا تھا. اس کے بعد شیطان نے بھگایا تھا تو وہ زمین پہ بھیج دیے گئے. زمین پہ آنے کے بعد پھر ان کی بیوی اور وہ تھے، ان کے پھر بچے پیدا ہوئے. تو جب بچے پیدا ہوئے تو جو بچے پیدا ہو رہے تھے ڈیفینیٹلی آدم علیہ السلام، چونکہ اللہ نے پہلے انسان وہ انہی کو بنایا تھا، وہ مسلمان تھے. چونکہ وہ مسلمان تھے، ان کا دین کیا تھا؟ اسلام. ان کی بیوی مسلمان تھی، ان کا دین بھی تھا اسلام. اسلام ہی سب سے پرانا، سب سے پہلا اور سب سے اصلی اور سب سے سچا دین ہے. ان کی اولاد میں جب بچے پیدا ہوئے تھے، پہلے جو 4 تھے، یعنی کہ 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں، صبح بچے پیدا ہوتے تھے جوڑے میں اور شام کو جوڑے میں پیدا ہوتے تھے. تو جو جوڑے میں صبح لڑکا لڑکی تھا، اور شام والے جوڑے کے لڑکا لڑکی سے ان کا آپس میں شادی کا ایک سسٹم تھا جو اللہ نے جو قانون بتائے تھے انہوں نے کرنا تھا. اس میں پہلا قتل ہوتا ہے کہ پہلے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، کیونکہ اس کو دوسرے والی بھائی کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی نا لڑکی، وہ نہیں پسند آئی. اس کو جو اپنے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی جوڑے میں، اس کو وہ پسند آ گئی. تو اس کا یہ تھا کہ میں تو اس سے ہی شادی کروں گا، اس والی سے نہیں. اس طرح اس نے اپنے بھائی سے اسد میں مار دیا. اس میں پھڈا ہوا تھا. انہوں نے پھر ایک فیصلہ رکھا تھا کہ جی ٹھیک ہے، اللہ ایک قربانی دیتے ہیں، اگر جس کی قربانی کو آگ نے کھا لیا آسمان سے آ کے، وہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گی. تو اس طرح سے سسٹم چلا تھا. اب اسلام کی تعلیمات میں پڑھ لیں، آپ کو بڑے اسکالرس کے بیان مل جائیں گے آدم اور حوا کے قصے میں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے والدین مسلم تھے، بچے بھی مسلم تھے. بعد میں اس بچے نے چونکہ ڈیفرنٹ تھنکنگ بنائی کہ نہیں وہ یوں نہیں اور یوں کروں گا، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اس طرح سے جو ہے نا وہ پھر بعد میں جب ان کی مختلف اور اولادیں پیدا ہوتی گئیں اور زمین پر پھیلتی گئیں، جیسے شیر درند پرند کے بچے پیدا ہوتے جاتے ہیں تو وہ ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، اس طرح نسلیں نکلتی گئیں. تو ان نسلوں میں جب لوگ آئے، انہوں نے مختلف جگہوں پہ جب گئے تو کسی نے سورج کو دیکھا، سورج پہ غور کیا، کسی نے چاند پہ غور کیا، کسی نے آگ کو دیکھا، کسی نے پانی کو دیکھا، کسی نے سمندر کو دیکھا اتنے بڑے. تو جو جس سے متاثر ہوا، امپریس ہوا اور اس طاقت کو دیکھا، تو انسان کے اندر پتہ نہیں کون سا ایک کیڑا ہے کہ اپنے سے طاقتوروں کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اس کے آگے جھک جاتا ہے اور خوف کھاتا ہے.
تو انہوں نے کسی نے سورج کو خدا مان لیا, اس کی پوجا شروع کر دی ڈر کے مارے, کسی نے آگ کی پوجا شروع کر دی, کسی نے سورج چاند کی, کسی نے گائے کی, کسی نے کتے کی, کسی نے بلی کی, کسی نے انسانوں کی پوجا شروع کر دی اپنے سے طاقتور انسان کو دیکھ کے. تو کوئی اپنے فوجی افسر سے ڈر گیا, کوئی اپنے پولیس سے ڈر گیا, کوئی حکمران سے ڈر گیا, یعنی کہ وہ کیا تھے, انسان ہی تھے, لیکن انہوں نے اپنے اوپر ایسے ایسے لیبل ٹھونک دیے کہ دوسرا انسان ان کے آگے خود کو چھوٹا سمجھ کے ان کے آگے سجدے کرنا شروع کر دیا. ان کی بات کے آگے ایسا ہو گیا کہ جو کائنات کا خدا یعنی کہ اللہ ہے اس کو بھی چھوڑ دیا اس معاملے میں, اور انسانوں کی سجدے کر کے عبادت شروع کر دی, جو آپ کو دکھتا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر. یہ ہے فلسفہ. آدم بنے, پہلے آدمی کو بنایا, پھر عورت کو آدمی کے ذریعے بنایا, پھر بچوں کو عورت کے ذریعے بنایا. یہ اللہ نے سسٹم رکھا ہوا ہے, وہ تب سے جو سسٹم بنایا ہے وہ آج تک چل رہا ہے. عورت اور مرد پھر بچے, عورت اور مرد اور بچے, اس طرح یہ گتھی آپ پیچھے جائیں گے ریورس میں تو آپ کو بچوں سے نکل کے واپس عورت, اور عورت سے مرد, اور مرد مٹی میں واپس کنورٹ کر دو تو مٹی میں فنا اور ختم. اللہ نے مٹی سے انسان کو اوریجنیٹ کیا, اللہ نے جنات کو آگ سے اوریجنیٹ کیا, اللہ نے فرشتوں کو نور سے اوریجنیٹ کیا, اور اللہ نے باقی تمام جاندار جو آپ کو دکھ رہے ہیں زمین پر, چرند پرند درند وغیرہ, ان سب جانداروں کو پانی سے تخلیق کیا, جنریٹ کیا, اوریجنیٹ کیا, کریٹ کیا. وہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے. آسمان سے پانی برساتا ہے, پانی کے ذریعے زمین کے اندر سے درخت نکالتا ہے, پھل نکالتا ہے, سبزیاں نکالتا ہے, فروٹ نکالتا ہے, اور چونکہ وہ نکالتا ہے اور وہ بنا رہا ہوتا ہے تو وہ جب چاہتا ہے جس پھل پہ, جس سبزی پہ, جس فروٹ پہ, اور جس درخت پہ, جس پتوں پہ, جن پھولوں پہ, مختلف چیزوں پہ جہاں چاہتا ہے وہ اپنے نام کے سائنس کر دیتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کا نام اور اس کے آخری نبی کا نام محمد نام بھی نظر آتا ہے نیچر کی مخلوقات پر, کیونکہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فلسفہ ہے. اللہ کے سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام تھے, اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ آدم علیہ السلام سے اسلام شروع ہوا, کیونکہ پہلے انسان وہ تو مسلمان, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ آئے تو اسلام ان کے ذریعے مکمل کر دیا گیا. تو اسلام کے فاؤنڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اسلام کے اندر وہ آخری نبی ہیں, اور وہ اللہ کے آخری رسول ہیں, آخری اور سچے نبی ہیں اور رسول ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسلام ان پر مکمل ہوا ہے, ان سے شروع نہیں ہوا. شروعات اسلام کی آدم علیہ السلام سے ہی ہو گئی تھی جب وہ پہلے انسان بنے تھے اور مسلم تھے. تو وہاں سے اسلام کی اسٹارٹنگ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کمپلیشن ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک دنیا کے تمام انسانوں کو جنت اسی وقت ملے گی جب وہ اللہ کو سچا خدا مانیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کریں گے. یعنی کہ جب تک کوئی اب مسلمان نہیں بنے گا اسے جنت میں انٹری نہیں ملے گی, اور جو کفر پہ مرے گا وہ سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے. قرآن کے اندر چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 161 اور 162 کے مطابق یہ کلیئر ہے. قرآن کے اندر چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 85 کے مطابق یہ رول کلیئر ہے. جو دین اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اسی وجہ سے دنیا کے وہ تمام انسان جو اسلام قبول نہیں کرتے اور مر جاتے ہیں, اللہ ان سب کی لاشوں کو سڑا دیتا ہے, گلا دیتا ہے. یعنی کہ نیچر کے اندر وہ ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں. آگ میں جلائیں یا زمین پہ چھوڑیں, کچھ کریں, وہ تو انسانی عمل دخل ہے نا. میں نیچرل بات کرتا ہوں. نیچرل طور پہ جب وہ مرتے ہیں تو ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں. اسی لیے ان کے اب وہ چاہے ان کے مذہب کے لوگ کیمیکل لگائیں, بالمنگ کریں, ڈز ناٹ میٹر, وہ ان کا اپنا فعل ہے. اور اللہ کیا کرتا ہے, جو اسلام پر ہوتے ہیں دین اسلام میں لیکن اچھے مسلمان ہوتے ہیں, ان کے جسموں کو نیچر کچھ نہیں کرتی. اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ نیچر کے اندر ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. اسی وجہ سے قبریں جب کھلتی ہیں بارش کی وجہ سے, حادثات کی وجہ سے, تو آپ دیکھیں گے کہ نیک مسلمانوں کی لاشیں ویسے کی ویسی ہوتی ہیں. کسی سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے, کسی کے بال بڑھ چکے ہوتے ہیں, کسی کے ناخن بڑھ چکے ہوتے ہیں, وہ لاشیں زندہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, دوز ڈیڈ باڈیز آر الائیو. اور باقی جو غیر مسلموں کی ڈیڈ باڈیز ہیں وہ مردہ ہیں, وہ ختم ہیں, تو سڑ گل جاتی ہیں, بدبودار ہو جاتی ہیں. اور برے مسلمانوں کی لاشیں بھی سڑ گل جاتی ہیں اور ختم بدبودار ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں, کیونکہ اللہ ان سے خوش نہیں ہے. ان کی حرکتوں کی وجہ سے, ان کے گھٹیا اعمال کی وجہ سے اللہ ان سے خوش نہیں ہے, تو اللہ ان کو ڈیکمپوز کر دیتا ہے. اور جو نیک مسلم ہیں, اللہ چونکہ ان سے خوش ہے تو اللہ ان کی لاشوں کو بھی یہ پروٹوکول دیا ہوا ہے کہ ان کی لاشوں کو زندہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کی روحیں تو نکل چکی ہیں, روحیں تو جسم سے وہ تو ڈیفینیٹلی نکلی ہیں, تو ان کا انتقال ہوا, لیکن ان کی لاشیں زندہ ہیں. اور روح ہے تو ڈیفینیٹلی دنیا کے سارے غیر مسلموں کی بھی زندہ ہے اور مسلمانوں کی بھی زندہ ہے, کیونکہ وہ سب کے سب ایک نئے ورلڈ میں, دا ورلڈ آف ساؤلز, وہاں پر اب وہ زندگیاں گزار رہے ہیں. لیکن سارے غیر مسلم قید میں, عذاب میں, اذیتناک قسم کے, اور فار ایور کے لیے. اور تمام نیک مسلم جنت کی غذاؤں میں, باغات میں, نعمتوں میں ہیں. اور برے مسلمان وہ سزائیں بھگت رہے ہیں. اب اللہ ان کو معاف کرتا ہے, ابھی معاف کرتا ہے یا کب معاف کرتا ہے, کسی کی اصال ثواب کرنے کی وجہ سے معاف کرتا ہے, یا
جو بھی کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے, وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ اللہ جانے, وہ لوگ جانے. لیکن یہ کلیئر ہے کہ تمام نیک مسلمان اس وقت جنت کی نعمتوں میں ہیں, ٹھیک ہے, اور تمام غیر مسلم جہنم کے عذاب میں ہیں, اور برے مسلمان بھی عذاب میں ہیں, اور جن کو اللہ نے معاف کیا ہوگا وہ بے شک نعمتوں میں ہوں گے. دیٹ از دا سمپل تھنگ اف یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. باقی نیک مسلمانوں کی لاشوں کے زندہ ہونے پہ ثبوت دیکھنے rightfulreligion.com پہ جائیں, آپ کو مسلم مرٹائرز کے یہ کیا کہتے ہیں تر و تازہ لاشوں کے سیکشن میں مل جائے گا, اس میں میریکلز کے سیکشن میں جائیں آپ کو پورا مل جائے گا. آپ کو روحوں کے کردار پہ دیکھنا ہے کہ نیک مسلمانوں کی روحیں کیسے کیسے کام کر رہی ہیں زمین پر, تو آپ جائیں rightfulreligion.com پر, میریکلز کے سیکشن میں آپ کو یہ بھی مل جائے گا. بلکہ اس پہ کہہ جائیں rightfulreligion.com کھولیں, آپ کو ہوم پیج کے اوپر ہی نیچرل کریشنز کی بھی ڈیٹیل مل جائے گی, لاشوں کی بھی ڈیٹیل مل جائے گی, روحوں کی بھی ڈیٹیل مل جائے گی. تینوں میجر امپورٹنٹ سیکشنز ہیں. اس سے آپ کو وہ تمام ایویڈنسز ملیں گے جس پر میں نے بات کی ہے, ٹھیک ہے, وہ تمام ایویڈنسز مل جائیں گے جو میں نے لاشوں کے حوالے سے بتائیں, وہ تمام ایویڈنسز مل جائیں گے جو میں نے روحوں کے حوالے سے بتائیں. تو وداؤٹ ایویڈنس آپ نہ میری بات پہ بلیو کریں نہ کسی اور کی بات پہ بلیو کریں. میں نے ویڈیو پہ نہیں دکھائے, لیکن میں نے آپ کو اس لیے نہیں دکھایا کیونکہ پھر بات کا تسلسل ٹوٹتا ہے. تو جو میں نے کچھ بتایا ہے اس کو وداؤٹ ایویڈنس میں نے بات آپ کو جو ہے نا وہ بات نہیں بتا رہا. اس کے لنک, ڈائریکٹ لنک آپ کو چاہیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں, اور کیا کہتے ہیں کمنٹ کے اندر بھی آپ کو پن ہوا وہ مل جائے گا انشاءاللہ. اس کو دیکھیں, جا کے اسٹڈی کریں اگر آپ کو شوق ہے. اور اگر آپ کو شوق نہیں ہے تو یہاں تک اگر آپ نے سن لیا تو مجھے نہیں پتا پھر آپ نے کیوں سنا, کیونکہ جس کو سچائی کی تلاش ہو اور جو واقعی میں حق کی تلاش میں ہوتا ہے اس کے لیے 40 منٹ کو میٹر نہیں کرتے. 40 منٹ ہو گئے اس ویڈیو کو. سو اگر آپ کو تلاش ہے جائیں, ویڈیو سن لیا آپ نے, سنا الحمدللہ, اللہ کے فضل سے آپ نے سنا. اب آگے آپ کا قدم ہے, فیصلہ آپ کا ہے. میرا کام تو یہ انفارمیشن کو ڈیلیور کروں اور کلیئرلی ڈیلیور کروں, ایکسپلین کر دوں اچھی طرح, اور جو اس سے ریلیٹڈ ثبوت ہیں, ریفرنسز وغیرہ, ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی آپ کو بتا دوں تاکہ اگر آپ کو مزید ڈیٹیل چاہیے تو جائیں پڑھیں, اسٹڈی کریں. اپنا خیال رکھنا. اور ایک اور بات کہ ریفرنسز کے ساتھ ساتھ جو ایویڈنسز ہیں اس کے یوٹیوب چینلز بھی موجود ہیں. گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل ہے, پروفٹ آف نیچر یوٹیوب چینل ہے, رائٹفل ریلیجن یوٹیوب چینل ہے. ان تینوں یوٹیوب چینل کے اگر آپ کو ناموں سے بھی نہ ملیں تو اس کے بھی لنکس میں شامل کر دوں گا, وہ بھی آپ کو مل جائیں گے. اللہ خیر سے اللہ. سچا مذہب, پرانا مذہب, اصلی مذہب, سارا فلسفہ اس میں کلیئر ہو گیا ہے. اس کے بعد کلمہ پڑھیں, اسلام میں داخل ہو جائیں. اور اگر اس حوالے سے بھی آسان طریقہ چاہے تو اس کی ویڈیو کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن یا اس میں سارے لنکس کے ساتھ مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.